السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتا ہے۔ محبت میں وقت لازم ہے، چاہے اللہ سے کرو یا پھر اللہ کی مخلوق سے۔ جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کریں اللہ ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعاؤں کے ذریعے تھام لیا ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ تم نماز فجر قائم کرو، اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا۔ جب دل گھبرائے تو علم نصرہ پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ سکون وہ نہیں جو پیسہ دے، سکون وہ ہے جو عبادت سے ملے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ فرش والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو۔ جو شخص بے چینی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک اس سے جو دعائیں مانگے گا وہ عطا کرتا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بدلے تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہے تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہ روؤ گے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کا بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جس نے تجھ پر تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو اور اللہ تمہارے کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہاری کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں اپنے بندے کے مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ لا حاصل کو اگر اپنانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا چھوڑ دے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تم سے تعلق نہ ختم کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ 3 رشتے ایسے ہیں جو وقت آنے پر بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، غربت میں شریک حیات، برے وقت میں دوست۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب 1000 لوگ آپ کے خلاف ہو تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو عیب سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ دنیا میں 2 کام بہت مشکل ہے، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھو، کیونکہ اس سے غریبی دور ہوتی ہے اور گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزر رہا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ یا اللہ، میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں، مگر میری ہمت بڑھانے میں میرا ساتھ دینا۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔